وہ جو کہتے تھے نا کہ وہ آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، یا وہ کہتے تھے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس کے اندر گرتا ہے، یا وہ ایک بڑا اہم شعر ہے کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، تو وہ والی صورتحال آج کل انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے، اور بڑے عجیب سی صورتحال میں آپ کو ایک میں بات بتاؤں، بلکہ یاد کراؤں، بتانا کیا یاد کراؤں، آپ نے تو آج کل وہ ورلڈ کپ میں ایک ایک چیز آپ نے زبانی یاد کی ہوگی. آپ کو یاد ہے پاکستان انڈیا کا میچ تھا، اور میچ سے پہلے جو ہے وہ سب کے انٹرویوز چل رہے تھے، اس طرح سے ویرات کوہلی کا بھی انٹرویو چل رہا تھا. تو ویرات کوہلی سے جب بھی پوچھا جاتا تھا پاکستان انڈیا کے میچ کی ٹینشن اور اس کے بارے میں، تو وہ کہتے کہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ جسٹ ٹیک اٹ ایز اندر گیم، اور ہمیں کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ رپورٹ پڑتا رہتا ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے ڈگ آؤٹ میں، یا ہمارے جو گراؤنڈ کے اندر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. بڑے آرام سے جیسے باقی ٹیموں کے ساتھ کھیلتے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. لیکن جیسے ہی میچ ختم ہوا اور بری طرح سے پاکستان نے ان کو دھول چٹا دی اور بہت بری طرح سے انڈیا کو ہرا دیا، تو اس کے بعد جو پریس کانفرنس تھی آپ نے اس میں ان کا کانفیڈنس لیول دیکھا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک بندے نے کہا تھا کہ روہت شرما کو کیوں کھلایا کہ دوسرے کو کیوں نہیں کھلایا، تو وہ عجیب سا انہوں نے جو ہے ایک بڑا کنفیوز سا، بڑا عجیب سا سارکاسٹک سا بیان دیا تھا. اس پہ ان کی جو ہے پریشانی اور اپسیٹنس جو تھی ان کی، اگر یہ ورڈ ٹھیک ہے تو وہ جتنے وہ اپسیٹ تھے وہ نظر آ رہا تھا اس میں. اور اسی انٹرویو میں یہ جو پوسٹ میچ بریفنگ ہوتی ہے، پوسٹ میچ پریس کانفرنس ہوتی ہے، تو اسی کے اندر انہوں نے ایک کویسچن میں کے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ لوگ ہماری کرکٹ کٹ کے اندر آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ سٹریس اور ٹینشن کیا ہوتی ہے. تو جو یہ وہی پلیئر ہیں جو اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یار وہ ٹینشن کیا ہوتی ہے، ہم لوگ تو جسٹ ٹیک اٹ ایز اندر گیم، اور وہی والا سلسلہ جو ہے وہ اب ان کے اوپر آ کے گر گیا. دوسری بڑی عجیب سی بات ہوئی، انہوں نے، کیونکہ یہ پہلے جو ہونا تھا نا، یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ انڈیا میں ہونا تھا، پھر کووڈ کی وجہ سے وہ شفٹ ہو گیا اور یہاں پہ یو اے ای میں شفٹ ہو گیا، تو وہاں پہ ہو رہا ہے. اس میں تو بڑا انفلوئنس ہے ان کا، یہ جب پورے اسکیجولز وغیرہ سارا کچھ بناتے ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے ہوتا ہے. یہ جو ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے، ابھی بھی انڈیا ہی ہوسٹ کنٹری ہے، وینیو صرف چینج ہوا ہے. جس طرح سے پاکستان ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے جب یو اے ای میں ٹورنامنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ ٹورنامنٹ شفٹ ہوئے، اس طرح سے اللہ میاں کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور یہ سب زیادہ شور مچاتے تھے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو بھی آ کے یو اے ای میں ہی ہوسٹ کرنا پڑ رہا ہے اس میں. لیکن خیر یہ باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس قسم کا اپنا اسکیجول کیا ہوا تھا کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہوگا، اس کے بعد پاکستان کا نیوزی لینڈ کا میچ ہوگا، اس کے بعد پاکستان کا افغانستان کے ساتھ میچ ہوگا. جتنے سخت میچ ہیں پاکستان کے وہ سب ہو چکے ہوں گے، اور اس کے بعد پاکستان ذرا ریسٹ کرے گا 2 تاریخ تک، اور اس کے بعد سنڈے کو، کل جب آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت شاید میچ ہو رہا ہو، اس وقت انڈیا اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوگا. تو ایکسپیکٹ وہ یہ کر رہے تھے کہ بڑے مزے سے، بڑے آرام سے، بڑے سکون سے ہم لوگ پاکستان کو پہلا اپنا میچ ہرائیں گے، اس کے بعد پاکستان دوسرا میچ ہارے گا، اس کے بعد پاکستان تیسرا میچ ہارے گا، اور ہمارا بلڈ اپ بنتا رہے گا. میڈیا ہماری شان میں قصیدے پڑے گا، اور میڈیا واہ واہ کرے گا اور رولا ڈالے گا اور شور مچائے گا اور سارا کچھ کرے گا. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بالکل ہی اس کے اگینسٹ ہو گیا. اب پہلا میچ پاکستان نے انڈیا کے خلاف کھیلا اور انڈیا کو بری طرح سے ہرایا، یہاں تک بری طرح سے ہرایا کہ وہ جو 152 فار 0 ہے وہ ایک نیا ٹریڈ مارک بن گیا. لوگوں نے اپنی شرٹ کے پیچھے جو ہے وہ لکھوانا شروع کر دیا. اتنا وہ اہم 152 فار 0 جو ہے وہ اتنے اہم ایک سلوگن بن گیا. یہ بالکل اسی طرح کا سلوگن بن گیا جو وہ ابھی نندن تھا، کیا تھا وہ اس کا جو بنا تھا اس میں کہ ٹی واز فینٹاسٹک. تو ایک تو وہ جملہ تھا ٹی واز فینٹاسٹک، اور ایک یہ والا جملہ ہو گیا اس میں 152 فار 0. اور ان کو اب بجائے اس کے کہ وہ پریز ہوتے اور میڈیا میں ان کی ہائپ بلڈ ہوتی اور سارا کچھ ہوتا، وہ بالکل یہ چیزیں ان کے اگینسٹ چلی گئی ہیں. اب وہ جب پاکستان میچ جیتتا ہے، پاکستان نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ جیتا، اور ہوا کیا کہ میچ تھوڑا سا پھنس گیا ویسے، تو دوبارہ ان پہ بیشنگ ہوئی کہ یار انڈیا کوئی اوپنر، کوئی پلیئر پاکستان کا آؤٹ نہیں کر سکا تھا، لیکن نیوزی لینڈ نے پاکستان کے دونوں اوپنر آؤٹ کر لیے تھے. اور میچ تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ جیت گئے، لیکن انڈیا کی بہت بیشنگ ہوئی اس بات پہ. پھر اس کے بعد تھوڑا سا آپ آگے آئیں تو جو لاسٹ میچ تھا پاکستان کا اور افغانستان کا، اس میں بھی پاکستان کے 2 پلیئرز آؤٹ ہو گئے ہوئے تھے اور 2 اوپنر دونوں آؤٹ ہو گئے ہوئے تھے. پھر انڈیا کو بیشنگ ہوئی کہ یار وہ لوگ جو ہے باقی لوگ، باقی ٹیمیں آؤٹ کر سکتی ہیں تو تم لوگوں کو کیا قیامت ہے، تم لوگ کیوں نہیں آؤٹ کر سکے. دوبارہ ان کو جو ہے وہ بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا. تو وہ آہستہ 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 پورا ایک ہفتہ، پچھلے سنڈے کو میچ تھا پاکستان انڈیا کا، اب اس کا
اس کا نیوزی لینڈ کا اور انڈیا کا جو ہے اب کل میچ ہے. تو اس پورے ٹائم کے اندر بجائے اس کے کہ اس کو پریز کیا جاتا جو انہوں نے پلان کیا تھا سارا کچھ, وہ بالکل داؤ ان کا الٹا پڑ گیا. اور ہر میچ کے بعد, پاکستان کے ہر میچ کے بعد ان کو جو ہے وہ اب ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اب ان کا پریس بھی, ان کا میڈیا بھی, وہ پورا ایک ہفتہ جو ہے ان کے میڈیا نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے صرف پاکستان کو پریز کیا. وہ انہوں نے آصف علی کو پریز کیا, اس کا جو ہے وہ سلوگن جو ہے کہ اور کوئی ساڑھے لائق خدمت, وہ والی چیز اور سارا کچھ, وہ اتنا زیادہ اپریشیٹ ہو رہا ہے. اور کہاں سے کہاں چیزیں نکل گئیں وہاں پہ. اور وہ بیچارے انڈیا والے جو ہیں وہ اتنے انڈر پریشر آ گئے, اتنے انڈر پریشر آ گئے ہیں کہ ان کا میڈیا, کیونکہ پاکستان اپنے اس میں گروپ 2 میں جو ہے وہ ٹاپ آف دا ٹیبل ہے اور ڈیفینیٹلی وہ سیمی فائنلز میں آ گیا ہوا ہے. اور یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ گروپ 1 میں جو پرابلم آ رہی ہے, گروپ 1 میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ وہاں پہ نمبر 1 اور نمبر 2 موسٹ پروبلی انگلینڈ اور آسٹریلیا ہی وہاں پہ آئیں گے, نمبر 1 نمبر 2, یا آسٹریلیا اور انگلینڈ, یا انڈیا اور آسٹریلیا, انگلینڈ اور آسٹریلیا, یہ دونوں کنٹریز آئیں گی. لیکن وہاں پہ مصیبت یہ آ گئی ہے, پرابلم بہت بڑی آ گئی ہے کہ وہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ٹاپ آف دا ٹیبل کیسے رہیں, کیونکہ پاکستان یہاں پہ ٹاپ آف دا ٹیبل ہے اور انگلینڈ یا آسٹریلیا ان میں سے جو بھی ٹاپ آف دا ٹیبل رہے گا وہ سیکنڈ لائن کے ساتھ کھیلے گا. مطلب جو کس سے آپ کو سمجھاؤں, جو گروپ 2 میں, گروپ 1 میں جو سیکنڈ نمبر پہ ہوگا وہ گروپ 2 کے فرسٹ کے ساتھ کھیلے گا, اور جو گروپ 1 کے 1 نمبر پہ ہوگا وہ گروپ 2 کے سیکنڈ نمبر کے ساتھ کھیلے گا. تو یہ صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے. اور وہ چاہ یہ رہے ہیں ادھر گروپ 1 والے کہ ان کو سیمی فائنل میں پاکستان کے سامنے آنا نہ پڑے, اس لیے وہ نمبر 1 کی پوزیشن پہ آنا چاہ رہے ہیں کہ نمبر 2 والا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھیلے گا, نمبر 1 والا جو ہے وہ جو بھی ٹیم آئے گی اس کے ساتھ کھیلے گا. تو انڈیا کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے اس وقت. انڈیا کے جو سارے پنڈت جو پاکستان کے بارے میں بہت 1 کروڑ باتیں کر رہے تھے, سارا کچھ کر رہے تھے, اور کیسے کھیلیں گے اور کیا کریں گے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, ان سب کو جو ہے وہ قیامت ان پہ سر پہ یہ ٹوٹ پڑی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ ہار جاتا ہے یا انڈیا افغانستان کے ساتھ میچ ہار جاتا ہے تو کیا بنے گا, تو پھر کیسے ریٹنگ ہوگی, کیا رینکنگ ہوگی, کیا صورتحال ہوگی. بجائے اس کے کہ وہ اس صورتحال میں آتے کہ جناب سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم لوگ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, وہ اب بیر منیمم کی سائڈ پہ آ گئے. اور بہت زیادہ پریشر ہے وراٹ کوہلی کو, جس کو اتنا زیادہ بیشنگ کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کو لوگوں نے وہاں پہ وراٹ الدین کوہ علی کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے یہ تو پاکستانی ایجنٹ ہے اور اس کا نام وراٹ الدین کوہ علی ہے, وراٹ کوہلی نہیں ہے. تو وہ بیچارہ جو ہے وہ اتنا انڈر پریشر ہے اس میں. ابھی ویسے اس نے بڑا زبردست بیان دیا ہے محمد شامی کے بارے میں, اور صرف ایک بیان نہیں ہے, ایک پوری اسٹیٹمنٹ ہے 2 پیراگرافس کی اس میں, جس میں اس نے کہا کہ یہ ہیومینٹی کے لیے بڑا شیم فل ایکٹ ہے اور ہم نے تو کبھی اس بارے میں سوچا نہیں. اور شامی نے تو انڈیا کے لیے انڈیا کو بہت سے میچز بھی جتا کے دیے. تو ایسی صورتحال کوئی نہیں ہے کہ ہم وی اسٹینڈ ود محمد شامی, اور بڑا اچھا بیان دیا. اور صرف اس نے نہیں, باقی پلیئرز نے, انڈیا کے بہت سارے پلیئرز نے جو ہے وہ محمد شامی کے حق میں بیان دیا ہے. لیکن یہ باتوں کا سلسلہ تو چلتا رہے گا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ جو میچ ہے یہ نیوزی لینڈ کا اور انڈیا کا, یہ بہت سٹرانگ ہو گیا ہے. اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے اب انڈیا اپنے آپ کو اس پریشر سے, اس ببل سے باہر نکالے گا, جو ببل اس نے اپنے آپ کو خود کریٹ کر کے اس کے اندر ڈالا ہے. ایک تو بائے ببل ہوتا ہے, ایک اس نے جو ہے نا ایک اپنا اورا کریٹ کیا تھا, اس اورے کے اندر ایسا خود پھنسا ہے کہ یہ جو ہے یہ صرف اب نیوزی لینڈ کے ساتھ نہیں کھیل رہا ہوگا, کل یہ اپنی قوم کے ساتھ بھی کھیل رہا ہوگا کہ ان کو جا کے اس نے کیا جواب دینا ہے. تو دے آر انٹو ویری مچ پریشر. اور اس کے بعد ہم وراٹ کوہلی سے کل کے میچ کے بعد پوچھیں گے کہ ہاؤ واز دا ٹی, تو شاید وہ دوبارہ سے کہے یس دا ٹی واز فینٹاسٹک.